حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام تک شجرہ نسب کچھ یوں ملتا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد لوگ ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف۔ قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں پر احقاف نامی بستی آباد کی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ یہ لوگ عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے عرب کے لوگ عرب عاربہ کہلاتے تھے۔ ان کے مشہور قبیلے عاد، سمود، جرہم، امین، تہتان اور مدین ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم زور آور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، کون ہے جو ہمیں تباہ کرے گا؟ وہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ جس خدا نے ہمیں زور آور بنایا ہے وہ انہیں تباہ بھی کر سکتا ہے اور ان سے زیادہ طاقتور قوم کو یہاں لا کر آباد بھی کر سکتا ہے۔ یہ لوگ رہائش کے لیے خیموں کو پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور نہایت مہارت سے بنے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر ان میں محلات تعمیر کرتے، لیکن اس میں رہائش اختیار نہ کرتے۔ ان محلات میں یہ وقت اور دولت دونوں کو برباد کرتے۔ اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا بھی ڈر نہ لگتا۔ یہ کھلم کھلا کہتے کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آ سکتا اور ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اس عذاب کو ان پر نازل کیا۔ اللہ نے بارش کو ان سے روک لیا۔ ان کے درخت سوکھ گئے، پھل پھول ختم ہو گئے۔ یہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بادل کی صورت میں وہ اللہ کا عذاب تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں میں ان کے محلات کو اڑا کر لے گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر سے گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر کے رکھ دیتی۔ اس عذاب کی آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے عذاب کی یہ آندھی 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ آج کے ان کے محلات اور ان کے شہر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکے ہیں، کیونکہ جو قوم تکبر کرتی ہے اللہ اس قوم کو بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ قوم عاد و سمود کے عالیشان محلات کو بھی اللہ نے ہمارے لیے عبرت بنا دیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔